دوبارہ آنکھ دن کے 12 بجے کھلی۔ او نو! وہ فوراً سے گھڑی دیکھتے ہوئے واش روم کی جانا بڑھا۔ ممی جلدی سے ناشتہ لگوا دے۔ آدھے ایک گھنٹے بعد وہ بلیک ٹو پیس میں سلیقے سے بال جمائے بالکل فریش سا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اب تو لنچ کا ٹائم ہونے والا ہے، کچھ دیر ٹھہر جاؤ۔ نہیں، آپ ناشتہ ہی لگوائیے، مجھے آفس جانا ہے، آلریڈی اتنی لیٹ ہو چکا ہوں۔ کیوں رات کہاں رہے ساری جو اتنی دیر سے آنکھ کھلی؟ اب بولنے والی نیہا تھی۔ تم سے مطلب مستقبل میں تمہارے سارے مطلب مجھ سے ہی وابستہ ہے۔ اس کی بات پہ بے اعتماد سی ہنسی دان کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ ویسے کب تک یہاں پروار ڈالنے کا ارادہ ہے تم سے؟ مطلب میری خالہ کا گھر ہے، جب تک مرضی رہوں۔ مستقبل میں تمہارے سارے مطلب مجھے سے وابستہ ہے۔ نیہا نے غور سے اسے دیکھا۔ آج پہلے والی شو ہی غائب تھی۔ آج رہنے دو آفس جانے کو، اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، کہیں باہر چلتے ہیں۔ نیور، آفس سے آف نہیں کر سکتا میں۔ ڈیڈی نے ساتھی سے کہا ہوا ہاں، جیسے آج تک تم ڈیڈی کی ہی مانتے آئے ہو نا، ظاہر ہے جس دن اپنا منوانی والی مل گئی تب اس کی بھی مانا کروں گا، فی الحال تو ڈیڈی ہی کی مانتا ہوں۔ نیہا کا دل سکڑ کر پھیلا، تو اب تک تمہیں ملی ہی نہیں اپنا منوانے والی؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو۔ اب جو کوئی بھی ہو پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرے، مجھے ایک دلدل سے نکالنے کے بعد دوسری میں مت ڈالیے۔ نیہا کی بات پر سوچو کا روح ایک دم کسی اور جانا مڑ گیا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ خود ساکت رہ گیا۔ مجھے اس کا خیال اس وقت کیوں آ گیا؟ وہ فوراً خود پہ قابو پاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ممی میں جا رہا ہوں، رکو تو صحیح، عظمیٰ کو کہہ آئی ہوں میں ناشتے کا کر کے جانا۔ نہیں، آفس میں کر لوں گا۔ وہ خود سے الجھتا ہوا باہر نکل گیا۔ نیہا کی بے چین نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ گھر جہاں ہر دم رونق لگی رہتی تھی، اب وہاں خاموشیوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ ہر کوئی دوسرے سے نظریں چرائے پھرتا۔ ایک اور سورج نکل آیا تھا۔ بابیاں اپنے کام نپٹا رہی تھی۔ بابا صحن میں بچھی چارپائی پہ لیٹے آسمان کو تاک رہے تھے۔ آنکھوں کی نمی بتا رہی تھی وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اماں کو اب بھی ہر آہٹ پہ عدن کا گمان ہوتا۔ سارا دن وہ کمرے میں بیٹھی اس کے کپڑوں، کتابوں، تصویر کو گلے لگا کر روتی رہتی۔ میری بچی اللہ جانے کس سال میں ہوگی، کہاں ہوگی؟ وہ بار بار عدن کی تصویر کو چوم رہی تھی۔ اماں، اگر آپ کی یہی حالت تھی تو باقی سب کو کون سنبھالے گا؟ عبداللہ بھائی نے بات کی ہے نا، اپنے دوست سے انشاءاللہ بہت جلدی ہماری عدن ہمارے پاس ہوگی۔ اب اٹھیے، باہر آئیے۔ بابی اماں کو بازو سے پکڑ باہر لے آئی۔ تبھی گیٹ کے باہر کسی گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی آواز۔ بابا نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ گرے کرولا ان کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ سامنے آتے شخص کو دیکھ کر نواب عالم کے ماتھے پر شکنوں کا جال بکھر گیا۔ السلام علیکم نواب عالم صاحب، کیا لینے آئے ہو یہاں؟ لینے تو میں خیر بہت پہلے آیا تھا، اب تو کچھ دینے آیا ہوں۔ اندر تو آنے دے، کیا یہیں کھڑے کھڑے ساری باتیں کر لینی ہیں؟ آئیے میں خود ہی آپ کو لے چلتا ہوں، کہیں میرے آنے کی خوشی میں بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ مند کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اندر آیا۔ نواب عالم نے ساتھی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ السلام علیکم تائی جان۔ وہ پیار لینے کو ان کے آگے جھکا پر اماں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کمال ہے بھئی، آپ لوگوں تو جواب بھی نہیں دیتے۔ وہ خود ہی جا کر بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھ کے ویسے نواب صاحب گھر آئے مہمانوں کو چائے پانی پلانے کا کوئی رواج ہے آپ کے ہاں؟ بابی اچھی سے چائے بنا کر لے آئیے، بغیر چینی کے اتنے دنوں سے مٹھائی کھا کھا کر تو ویسے ہی شوگر ہو گئی ہے۔ بابی بجائے کچن میں جانے کے ہنکار بڑھ کر وہی اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اور کیسی طبیعت آپ کی تائی جان، کیا لینے آئے ہو تم؟ جہاں آپ لوگوں نے آپس میں کوئی صلاح مشورہ کیا ہوا کہ گھر آئے بندے سے سب نے باری باری ایک ہی سوال پوچھنا ہے؟ میں تو تائی جان کے پاس افسوس کرنے آیا ہوں۔ آنا تو اماں بھی چاہتی تھی، پر میں نے سوچا پہلے مجھے جا کر صورتحال معلوم کر لینی چاہیے۔ آخر دکھ درد میں اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ اماں اور بابا نے الجھ کر اسے دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سچ میں دلی دکھ ہوا تایا جان، میں نے سنا آپ کی دختر نے ایک اختر گھر سے بھاگے۔
کیا فائدہ ایسی اولاد کا، اس سے بہتر تھا وہ پیدا ہوتے ہی مار چکی ہوتی۔ کم از کم اتنی کالک تو منہ پہ نہ لگتی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ چھان بھی نہیں کرائی آپ نے، آخر کس کے ساتھ بھاگی ہے؟ میں کہتا ہوں اپنی بکواس یہی بند کرو اور دفاع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ مگر وہ بجائے دفاع ہونے کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے پہلے سے بھی زیادہ آرام دہ پوزیشن میں آ گیا۔ آپ نے پولیس کو انوالو کیوں نہیں کیا ایسے معاملات میں؟ تو ہماری پولیس بھی بڑی دلچسپی لیتی ہے، کوئی نہ کوئی سراغ تو ملے گا ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں کہ چودھری نواب عالم کی اکلوتی دوہتر نیک اختر کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اگر کسی کو صحیح سلامت مل جائے تو برائے مہربانی نواب صاحب کے گھر پہنچا دے۔ نواب عالم بیٹی کے ساتھ ساتھ داماد کو بھی کھلے دل سے ویلکم کریں گے۔ آخر بہت برائڈ مائنڈڈ ہے نا آپ۔ کہیں کیسا لگا اماں کو؟ بھابھی نے فوراً سہارا دیا۔ نواب عالم اس کی بات سن کر وہیں پڑی چارپائی پر گر کے۔ آخر کو کتنا سہ سکتا ہے ایک باپ جس کی جوان بیٹی اتنے دنوں سے گھر سے غائب ہو؟ کیسے کر سکتا ہے وہ لوگوں کے منہ بند؟ ان کی رہی سے ہمت بھی جواب دے گی، ارے نہیں نہیں، ابھی سے بے ہوش نہیں ہونا آپ نے، پھر میں افسوس کس کے پاس کروں گا؟ تائی جان آپ بھی ذرا سنبھالیے اپنے آپ کو۔ پھر کیا ہوا اگر جوان بیٹی کچھ دنوں سے غائب ہے؟ آ جائے گی، اس میں فکر والی کون سی بات ہے؟ وہ بڑی کمینی مسکراہٹ کے ساتھ نشتر پہ نشتر چلا رہا تھا۔ بھابھی چائے بہت مزیدار بنائی آپ نے۔ ایمان سے مزہ آ گیا۔ کیا آپ کو بھی نند نے کچھ نہیں بتایا؟ مجھے تو پتہ چلا تھا آپ دونوں بڑی اچھی سکھیاں ہیں۔ اتنے میں ہی گھر کا بیرونی گیٹ با ہوا راستے میں آتے عبداللہ کی نظر اچانک اٹھی۔ گھر کے سامنے کار کھڑی تھی۔ صبح صبح کون آگے؟ وہ آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ قدم زمین نے جگڑ لیے۔ گاڑی کا نمبر تو مجھے نہیں معلوم، مگر ہاں وہ گرے کلر کی کرولا ہے اور شخص کے چہرے پہ ماسک ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی۔ اس کے رگوں میں خون ابلنے لگا۔ گھر میں وہ شخص موجود تھا جس نے ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ اس کے قدموں میں برقی سی دوڑ گئی۔ سامنے چارپائی پہ بابا بیسود پڑے تھے۔ فاطمہ اماں کے ہاتھ سے ہلا رہی تھی۔ دوسری چارپائی پہ شاہانہ انداز میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر ایسے لگا جیسے کسی نے کھولتا پانی اس کے سر پر ڈال دیا ہو۔ پل بھر میں ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ ارے آؤ آؤ چودھری عبداللہ آؤ، تمہارا ہی انتظار تھا مجھے۔ آپ بتایا جان تو بالکل ہی دہ کے باقی بچہ افسوس تمہارے پاس ہی کر لیتا ہوں۔ کمینے ذلیل انسان، تمہاری ہمت بھی کیسے یہ گھٹیا حرکت کرنے کی؟ عبداللہ بپھڑے شیر کی طرح اس پہ جپٹا۔ واہ، یہ بڑا اچھا طریقہ ہے ویلکم کرنے کا۔ لگتا ہے ابھی تک وہ اکڑ اور تنتا گیا نہیں۔ بکواس بند عدن، کہاں اس نے آتے ہیں اس کا گربان پکڑ لیا۔ اماں نے لرز کو اسے دیکھا۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کے بھائیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے۔ اس کا اشارہ عبداللہ کے ہاتھوں کی طرف تھا۔ اپنی زبان کو لگام دے، صرف اتنا بتا میری بہن کہاں ہے؟ آخری اطلاعات کے مطابق تمہاری بہن اپنے کسی ہوتے سوتے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے کہا بکواس نہیں، صرف اتنا بتا کہاں ہے وہ؟ میں جانتا ہوں یہ گھٹیا حرکت تو نے کی ہے، تو ہی اس کا پیچھا کرتا تھا۔ سیدھے طریقے سے بتا ورنہ یہی گاڑ دوں گا۔ عبداللہ کی گرفت اس کی گردن پہ مضبوط ہو گئی، مگر سامنے والے کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی خوف نہ تھا۔ مجھے گاڑ کر اپنی بہن کا پتہ میرے فرشتوں سے پوچھے گا کیا؟ اس کی بات سن کر عبداللہ کی گرفت سے جلد بڑھ گئی۔ اماں کو تو سکتا ہو گیا۔ دیکھ جہانگیر، مجھے بتا کہاں ہے وہ؟ کیا کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ میں جانتا ہوں تم نے اسے کڈنیپ کیا ہے، مجھے بتا دے ورنہ تجھے معلوم ہے کہ میں کیا کروں گا تیرے ساتھ۔ اس نے بامشکل اپنے حواسوں پہ قابو پایا۔ جواب میں جہانگیر نے زور ڈال کہہ لگایا، کیا کر لو گے؟ زیادہ سے زیادہ پولیس کے پاس سے جاؤ گے نا؟ تو چلو میں بھی ساتھ ہی چلتا ہوں، پر جانے سے پہلے یہ تو سوچ لو کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ اسے میں نے ہی کڈنیپ کیا ہے یا میں ہی اس کا پیچھا کیا کرتا تھا؟ اب یہ نہ کہنا گاڑی کا کلر گرے تھا۔ میرا خیال ہے پاکستان میں لاکھوں گرے کلر کی کارز ہیں، اور جس گاڑی کے بارے میں تم آج کل انویسٹیگیشن کروا رہی ہو اس کی تو نمبر پلیٹ ہی جعلی تھی، اور اس گاڑی والے کا چہرہ بھی ڈامپا ہوتا تھا۔ سو اب بتاؤ کیا ہے ثبوت؟ اس کی بات سن کر عبداللہ کے چہرے پر رنگ آ کر گزر گیا۔ بابا تو اپنی سدھ بدھ ہی کھو بیٹھے۔ کیا چاہتے تم؟ جو چاہتا تھا وہ تو تم لوگوں نے دیا نہیں، اب کیا فائدہ؟ دیکھو جہانگیر، تم جیسا کہو کہ میں ویسا ہی کروں گا، مگر خدا کے واسطے مجھے بتاؤ عدن کہاں ہے؟ وہ زندہ تو ہے نا؟ جہاں بھی ہوگی اب تو عیش کری ہوگی، ہو سکتا ہے شادی شدہ بھی ہو چکی ہو، بھول جاؤ اس کو۔
بہن ہے وہ چودھری عبداللہ کی، اس پہ ایک کانز بھی آئی نہ تو کتوں کو کھانے کے لیے تمہارے جسم کے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا، جہانگیر عالم ان گیدڑ ببکیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ اس نے جھٹکے سے عبداللہ سے اپنے گریبان چھڑوایا، سر جھکائے بیٹھے نواب عالم کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اب تو یقین آ گیا نواب عالم جہانگیر دوستی نبھائے نہ نبھائے دشمنی قبر تک نبھاتا ہے۔ جہانگیر عبداللہ نے اس کے سر پر پسٹل تان لیا، آخری بار پوچھا، اور صحیح صحیح بتا دے ورنہ ٹانگوں پہ چل کر واپس نہیں جا سکو گے۔ نہیں عبداللہ نہیں۔ اماں کی چیپا وہ ان کی جانب متوجہ ہوا جو دھڑام سے زمین پر گر کے بے ہوش ہو چکی تھی۔ خدا حافظ۔ جہانگیر ایک مسکراہٹ کے ساتھ خدا حافظ کہتا باہر کی جانب چل دیا۔ بابا کے ذہن سے آہستہ آہستہ ماضی پہ چھائے پردے سرکنے لگے۔ میر عالم کو گاؤں سے نکالنے کے بعد انہوں نے اپنا ہر تعلق اس سے ختم کر لیا۔ بہت سالوں تک وہ بالکل ایک دوسرے سے دور رہے۔ وقت گزرتا گیا، پھر میر عالم کبھی کبھار گاؤں میں کسی خوشی غمی میں آتے جاتے، انہیں سلام کرنے لگے۔ کچھ بھی تھا وہ بھائی تھا ان کا۔ نواب عالم زیادہ دیر تک سرد مہری نہ برت سکے۔ میر عالم کی ملاقات ہمیشہ ان سے مردانے میں ہوا کرتی تھی۔ اماں کو ان سب سے سخت بیعت ہے، اس لیے میر عالم نے کبھی گھر کی دہلیز پار نہ کی۔ بچے اب جوان ہو رہے تھے، دونوں کی اولاد اپنے اپنے باپ پڑھے گی۔ جہاں حیدر اور عبداللہ نے کبھی اونچی آواز میں باپ سے بات نہ کی تھی، وہیں میر عالم کی اولاد بالکل اپنے باپ جیسی نافرمان، آوارہ اور گھٹیا مشاغل کی دلدادہ تھی۔ نہ بچوں نے کبھی تمیز مانگی اور نہ ہی پروین چچی نے دینا مناسب سمجھا۔ ابھی کچھ ماہ پہلے ہی کی بات ہے، میر عالم جہانگیر گاؤں میں ہونے والی کسی شادی میں شرکت کرنے آئے تھے۔ رات وہ نواب عالم کے ہمردانہ میں رکے۔ میر عالم تو وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے، مگر جہانگیر تائی کو سلام کرنے کی غرض سے گھر کی طرف آ گیا۔ ابھی وہ گھر کے اندر ہی داخل ہوا تھا کہ کسی کے کھلکھلانے کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ سامنے جھولے میں بیٹھی بابی سے باتیں کرتے ہوئے ہنسی تھی۔ اتنے سالوں بعد آج وہ اس گھر میں آیا تھا، سو فوری طور پہ اسے نہ پہچان سکا، مگر اس کے نین نقوش میں تائی کی مشابہت واضح تھی۔ وہ وہی دروازے سے پلٹ آیا۔ گھر جا کر اس نے باپ سے ادن کے لیے بات کی۔ میر عالم نے اسے سمجھانا چاہا، مگر بیٹی کی ضد کے آگے ان کی نہ چل سکی۔ نتیجتاً بیوی کے واویلا کرنے کے باوجود چند دنوں بعد وہ پھر سے نواب عالم کے سامنے تھے۔ ان کی آمد کا مقصد سن کر کچھ دیر کے لیے نواب عالم بالکل خاموش ہو گئے۔ بھائی جان، ہماری تو جیسے تیسے گزر گئی، مگر میں چاہتا ہوں ہمارے بچے ایک دوسرے سے دور نہ ہو۔ دیکھو میر عالم، یہ ناممکن ہے۔ بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، میں ان کے مرضی کے بنا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ تم میرے بھائی ہو، سو بار بھی آؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر بچوں کی زندگی کے فیصلے میں یوں ان کی مرضی جانے بغیر نہیں کر سکتا۔ پھر بھی بھائی جان، آپ ایک بار اچھی طرح سے سوچ لیں، میری خواہش ہے زندگی کے آخری دنوں میں اب ہم اکٹھے ہو جائیں۔ وہ نواب عالم کو بغیر کچھ کہنے کا موقع دیے اٹھ کر چلے گئے۔ گھر آ کر بابا نے اماں سے بات کی، آج میر عالم آیا تھا میرے پاس، خیر تھی جہانگیر کے لیے ادن کا رشتہ لینے کیا؟ اماں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بابا کے پاس آ بیٹھی۔ کیا کہا آپ نے؟ دبے لفظوں میں اسے منع کر دیا تھا، مگر اس نے کہا ایک بار پھر سے سوچ لیں۔ آئے ہائے، کس منہ سے آ گیا وہ؟ ذرا شرمنائی، بھائی کے گھر کا ہی لحاظ کر لیتا۔ بھول گئے کیا کیوں اسے گاؤں سے نکالا تھا؟ جیسا خود ویسی آگے سے اولاد۔ نہ میں کہتی ہوں ایسی کون سی برائی ہے جو اس کو لے کے منہ والے میں نہیں ہے؟ بے شرم کہیں گے، کس منہ سے میری پھولو جیسی بچی کا رشتہ اس سے گدھے کے لیے لینے آ گیا؟ در در کی خاک چھان کے اب اسے بھائی کی یاد آ گئی ہے۔ بھول گیا وہ قصہ، سب نے تھو تھو کر کے اسے باہر نکالا تھا، مگر مجھے تو ایک ایک لفظ یاد ہے۔ اسی وقت آپ نے اس کے منہ پہ مارنی تھی کہ ہمیں بخشو، ہم باز آئے تمہاری ان رشتہ داریوں سے۔ ہر دوسرے دن وہ بے شرم کسی نہ کسی کو ساتھ لیے گاڑی میں جھولے دے رہا ہوتا ہے۔ شادی بھی کروا لے ان سے، شادی کرانے کو تایا کا گھر ہی نظر آیا کیا؟ اماں کو تو سنتے ہی پتنگے لگے۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، میں اپنی معصوم بچی کو جہنم میں نہیں جھونکوں گی۔ تو میں کون سا رشتہ پکا کر کے آیا ہوں؟ جب دوبارہ آئے گا تو صاف صاف منع کر دوں گا، نہ تو اب پروین کی ناک نہیں کٹے گی، پھپھا کٹنی نہ ہو تو۔ اماں تو اب تک ہول اٹھے تھے۔ بابا ہی خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ ادن جو کمرے میں کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی، بابا کے جاتے اماں کے پاس، اماں آپ چاہے تو مجھے چولہے میں جھونک دے،
میں مر جاؤں گی پر اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی، مرے تمہارے دشمن کیوں اول پھول باقی ہی ہو۔ اور تجھے کون بھیج رہا ہے وہاں پہ؟ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ ماں تو اس کی کہہ کر گئی تھی کبھی منہ نہیں کروں گی ادھر، اب کیسے بھیج دیا شوہر کو رشتہ لینے، خود آتی ایک بار گنجی کیے بغیر جانے نہیں دینا تھا میں نے۔ آئی بڑی، مجھے تو اس میر عالم کا آنا پہلے دن سے ہی کھٹک رہا تھا، مگر تمہارے بابا کی وجہ سے خاموش ہی۔ اس کو بھی تو حیا نہ آئی آتے ہوئے؟ اپنی بہن بیٹیاں نہیں ہیں تو کیا ہوا، بندہ بائی کی بیٹیوں کو تو اپنا سمجھے، پر اس نے تو آج تک بائی کو بائی نہ سمجھا، بائی کو اولاد کو کیا سمجھے گا۔ آتا ذرا ایک بار میرے سامنے سارے کرتوت کھول کر رکھتی تھی، دل تو کرے اس پروین کو جا کے ایسا گھماؤ جو اس کے سر پہ 2 بال رہتے وہ بھی میرے ہاتھ میں آ جائیں۔ اماں تو جلاد میں آ گئی تھی، باوجود پریشانی کہ ان کی باتوں پہ عدن کی ہنسی نکل گئی۔ وہ چپکے سے وہاں سے کھسک گئی۔ ہفتے بعد جب میر عالم جواب لینے آئے تو بابا نے صاف صاف لفظوں میں منع کر دیا، وہ ضبط کے گونڈ بڑھتے واپس ہو لیے۔ گھر جا کر جیسے میر عالم نے نواب عالم کا جواب بتایا، جہاں چچی نے سکون کی سانس بھری، وہیں جہانگیر کو آگ لگ گئی کہ ان کی بیٹی کے لیے آسمان سے شہزادے اتریں گے کیا جو انہیں میرے میں برائیاں نظر آنے لگے ہیں۔ بابا آپ کو تو بات ہی کرنے نہیں آتی، سیدھا سیدھا جا کے کہتے کہ اس دن بارات لے کر آئیں گے، پھر دیکھتا کس کی ہمت تھی آگے بولنے کی۔ ارے چھوڑ، مٹی ڈالن پہ تیرے لیے لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ہے، پر تجھے ہی پتہ نہیں کون سے سہاب کے پار نظر آ گئے، اس چڑیل میں اپنے پتر کے لیے میں خود چاند سی لڑکی لاؤں گی۔ بس اماں اب تو دیکھتی جا، میں کروں گا کیا؟ اب تک تو وہ بدنامی نہیں بھولا جو گاؤں سے نکلتے وقت ہمارے حصے میں آئی تھی۔ سارا کی ادھر آپ کے بھائی کا ہے ابا، اسے شروع سے ہمارے سے بیر ہے، آخری فیصلہ تو انہی کا تھا نا، وہ نہ چاہتے تو کس کی ہمت ہی ہمیں گاؤں سے نکالنے کے، مگر میں نے پھر بھی آپ کو رشتہ لینے کے لیے بھیجا۔ میں نے پہلے کی ہر چیز ٹھیک کرنے میں، لیکن آپ کے بھائی نے برسوں سے چوری آگ پہ اور تیل ڈال دیا ہے، لیکن آپ کے بھائی نے برسوں سے چھیڑی آگ پہ تیل ڈال دیا، اب اس گھر کی تباہی میرے ہاتھوں لکھی ہے، دیکھتا ہوں میں کون آتا ہے۔ اس ادن بی بی کو بہن نے کیا مطلب ہے تمہارا، کیا کرنے والے ہو تم؟ جب کروں گا تب پتہ چل جائے گا۔ پتہ وہ غصے سے پاگل ہوتا گھر سے باہر نکل گیا۔ نواب ہاؤس میں رات کے اس وقت سب صحن میں بیٹھے خوش کبو میں مصروف تھے جب جہانگیر پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا، دندناتا ہوا ان کے سر پہ آ کھڑا ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نواب عالم نے فوراً کرجے۔ اچھا تو یہ بدتمیزی ہے، وہ کیا تھا جو آج شام یہاں پہ ہوا؟ ایسی بھی کوئی صحاب کے پار لگی اس میں جو تم لوگوں کو سارے جہاں کی برائیاں مجھ میں نظر آ رہی ہیں؟ اس نے پاس کھڑی ادن کو دیکھ کر چباتے ہوئے کہا، زبان سنبھال کر بات کرو اپنی، تم دونوں کمرے میں جاؤ۔ نواب عالم نے اماں اور ادن کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ اماں کے پیچھے کھڑی ادن بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ نا اچائی کون سی ہے تمہارے اندر جو میرے گھر میں آ کے بکواس کر رہے ہو؟ دوبارہ میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو یہ ڈونگے جیسا منہ مار مار کے نیلو نیل کر دوں گی۔ اماں کا تو اسے دیکھتے دماغ گھوم گیا۔ تم کمرے میں جاؤ۔ بابا نے سخت نظروں سے اماں کو دیکھا، وہ جہانگیر کو گھورتے ہوئے اندر چلی گئی۔ ایک بات یاد رکھنا نواب عالم، مجھے تو اب تک وہ سب نہیں بھولتا جو تم نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا، اب جو دوبارہ ہوا وہ تو ساری عمر نہیں بھول سکتا۔ رکھو سینے سے لگا کے اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں، میں کس کی ہمت ہے اس دروازے پہ بارات لانے کی؟ تم لوگوں کو گر گرا کر مجھ سے معافی نہ مانگنی پڑی تو میرا نام بھی جہانگیر عالم نہیں ہے۔ دکھا دی اپنی اوقات، اگر اب تمہاری بکواس ختم ہو چکی ہے تو اپنا منہ اٹھا اور دفع ہو چکی یہاں سے۔ عبداللہ نے مٹھیاں بھیج کر کہا، دوسری بات جہانگیر دوستی نبھائے نہ نبھائے دشمنی قبر تک نبھاتا ہے۔ وہ ایک قہر آلودہ نظر کمرے کی جانب ڈالتا ہوا جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ دن یوں ہی بے قید گزرے تھے۔ نیہا اور حالہ 3 دن ڈیرہ ڈالنے کے بعد واپس چلی گئی تھی۔ وہ گھر میں بھی غائب دماغی سے رہتا اور آفس آ کر بھی اپنی سوچوں میں ہی الجھا رہتا۔ گھر میں اس کے روٹین میں تبدیلی سب سے پہلے طلال ہی نے نوٹ کی تھی، مگر انہیں تو آج کل گھر آنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ ممی تو اس کو آفس بھیج کے بالکل ہی مطمئن ہو گئی تھی، جیسے آفس آ کر وہ ہر چیز ہی بھول جائے گا، اور یہ سچ بھی تھا، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ احمد، ارسلان، شارق کی کالز میسیجز وہ پہلے اگنور کرتا رہا، پھر آخرکار ان سے ہر تعلق ہی توڑ لیا۔ دوست کلب بار زہر چیز سے ہی
ہر چیز سے ہی وہ منہ موڑ چکا تھا، مگر سکون پھر بھی نہ تھا۔ سارا دن وہ ایک ہی نقطے پہ سوچتا رہتا، اور کیا کرنا ہے، میں نے اس کا کیوں لیا ہے، کب تک رکھ سکتا ہوں اس کو فلیٹ میں۔ اگر ڈیڈی کو پتہ چل گیا، لیکن انہیں تو آج کل اپنا ہوش نہیں، میری ہے خبر گیری کہاں سے کروائیں گے، میں آئی کامنٹ سر۔ سوچوں کے تسلسل کو مینیجر کی آواز نے توڑا۔ یس سر، ہمدانی صاحب کے پروجیکٹ کی فائل دے دے، آج اسے فائنل کرنا ہے۔ جی کیا کرنا ہے سر، ہمدانی صاحب کے پروجیکٹ کی فائل دے دیں، آج اسے فائنل کرنا ہے۔ تو کر لیا، مگر سر فائل آپ کے پاس ہے، میرے پاس کہاں سے سر، آپ نے کہا تھا میں چیک کر کے سائن کروں گا۔ اوہ شٹ، سوری، میں اسے دیکھ نہیں پایا۔ آپ خود چیک کر لیں، جہاں سائن چاہیے میں کر دوں گا۔ سر آپ ٹھیک ہے، یس آف کورس۔ آپ فائل چیک کر کے لے آئیے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے پھر سے سر چیئر کے ساتھ کا کر آنکھیں بند کری، تبھی علی نے آفس میں انٹری دی۔ پتہ نہیں وہ اس جگہ پر پہنچ کیسے گئی، کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ، کہاں پھنس گیا ہوں میں، کیا حل نکالوں اس کا۔ وہ دبے قدموں چلتا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اہلی فکرے اس نے واضح طور پر سنے تھے، کس کا بیٹا، مجھے بتا، تیرے ہر مسئلے کا حل میرے پاس ہی ہوتا ہے۔ کان کے پاس ابھرنے والی آواز سن کر وہ سپرنگ کی طرح اچھلا، تم کبھی انسانیت کے دائرے میں نہ آنا، مسئلہ کیا ہے؟ دیکھ کر کوئی بزنس کا مسئلہ ہے تو ڈیڈ سے بات کر کوئی مسئلہ ہے تو ممی سے کہے، ہاں اگر کسی لڑکی کا مسئلہ ہے تو تیرا بھائی حاضر ہے، بتا میرے لائق کیا خدمت ہے۔ شرٹ اپ، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا تو پھر یہ کیا تھا، کہاں پھنس گیا ہوں میں، کیا حل نکالوں اس کا۔ اس کی بات پہ دائم نے بے احتیاط شکر کیا، پہلے جملے اس تک نہیں پہنچے تھے۔ بس بزنس کی ٹینشن ہے بیٹا، بزنس کی تو تجھے الف بے بھی نہیں پتا، آفس تو آتا ہی تو صرف کرسی توڑنے کے لیے، گھر کے معاملے میں کوئی دلچسپی ویسے ہی نہیں، بس پھر ایک ہی مسئلہ بتا، کیوں مجھے کیوں کچھ نہیں بتا، میرا بزنس ہے، ہر کل کو میں نے ہی تو سنبھالا ہے، اور آج بھی۔ انہیں بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کر لیا۔ دائم بولو، میں ایک ہفتے سے نوٹ کر رہا ہوں، تم اب سیٹ ہو، کیا بات ہے یار، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا۔ نہیں یار، مجھے کیا ہونا ہے، کہا تو ہے، بس بزنس کی ٹینشن، جس دائم کو میں جانتا ہوں وہ تو آج کل کہیں نظر ہی نہیں آ رہا، بلکہ اب تو بچہ ماشاءاللہ سے پورے ایک وقت کا نمازی ہے، ڈیڈی کی انگلی پکڑ کے آفس آتا ہے اور ناک کی سیدھ میں گڑ جاتا ہے۔ تو ہے نا علی کے اس تجزیے پہ وہ بے احتیاط ہنس پڑا۔ ہم تو اڑتی چڑیا کے پان پڑ گئے لیتے، کہیں کوئی عشق اور معشوقی والا معاملہ تو نہیں ہو گیا، مجھے عشق فرمانے کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں، مثلاً کیا، مثلاً آفس آ کر کام کرنے کے بجائے تیرے جیسے نکمے انسان کے ساتھ سیر کپانا، اور وغیرہ وغیرہ۔ ویسے تو مجھے یقین ہے تیرے ساتھ کسی نے اپنے نصیب نہیں پونے، پھر بھی بتا کون ہے وہ پری پیکر جس نے دائم طلال کو اپنا غریب ادا کر لیا۔ اس کی بات پہ دائم کا دہان ایک بار پھر بٹ گیا۔ پتہ نہیں کیا کری ہوگی، وہ ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں، وہاں چھوڑنے کے بعد ایک بار بھی خبر نہیں لی اس کی۔ لڑکیاں تو ویسے ہی اتنی ڈرپوک ہوتی، وہ کیسے رہ رہی ہوگی۔ او ہیلو، کہیں تو بھی تو نیا پاکستان بنانے کے بارے میں نہیں سوچا، تیری اصلاح کے لیے سے ہمارے لیے عمران خان ہی بہت ہے۔ سپنے نادر حیلہ سے باہر نکلا، آج پیٹ بڑا ہوا ہے کیا، جو آتے ہی ٹر شروع کر دی ہے، اللہ تیرے جیسا دوست ہر کسی کو دے۔ میں آیا ہی اس لیے تھا، چل اٹھ کے ہی باہر چل کر لنچ کرتے ہیں۔ نو جب تک یہ فائل کمپلیٹ نہیں ہوتی میں نے ہلنا بھی نہیں ہے یہاں سے، یعنی کہ میں اکیلا ہی چلا جاؤں؟ آف کورس، بس ثابت ہو گیا تو ایک نمبر کا ڈیٹو خلوص انسان ہے، آج کے بعد میں نے ہرگز تیرے پاس نہیں آنا، خبردار جو مجھے فون کر کے بلائے، تجھے یہ فائل زیادہ عزیز ہے نا؟ تمہارے ادھر ہی جا رہا ہوں میں۔ یہ دھمکی ایک ہفتے میں تیسری بار اسے علی کی جانب سے ملی تھی۔ وہ بغیر اس پہ کان دھرے لیپ ٹاپ پہ مصروف رہا، مگر سوچوں کی ڈور اب بھی کسی اور کے گرد الجھی ہوئی تھی۔ آج بہت دنوں بعد طلال احمد ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ ناشتے کے ساتھ ساتھ اخبار پہ گزشتہ روز ہونے والی مخالفین کی پریس کانفرنس پڑھ رہے تھے۔ آفس کیسا جا رہا ہے دائم؟ انہوں نے خاموشی سے ناشتہ کرتے دائم کو مخاطب کیا۔ دائم، جی ڈیڈی، آپ نے کچھ کہا؟ میں نے پوچھا آفس کیسا جا رہا ہے، کوئی پرابلم تو نہیں؟ کیا پروگرس ہے؟ میرے خیال میں تو A1 ہے، باقی پروگرس آپ خود دیکھیے گا آ کر۔ ہاں چکر لگاتا ہوں میں، آج کافی دن ہو گئے، بہت سے کام پینڈنگ ہیں، آج کچھ مصروفیت کم ہے، لگے ہاتھوں ایک دو اور کام بھی نپٹا لیتا ہوں۔ اوکے، ایز یو لائک۔ کتنے
پرسنٹ چانسز ہیں جیتنے کے۔ اس بار تو جیت ہماری ہی ہوگی۔ مخالفین کا حال تو تم دیکھ چکے ہو۔ اس بار حکومت بدل جائے گی۔ پبلک سپورٹ ہی سب سے زیادہ چاہیے، وہ آلریڈی ہمارے ساتھ ہیں۔ دیٹس گڈ، پھر تو آپ کی سیٹ پکی ہے۔ آج کل میڈیا بہت آزاد ہو چکا، چھوٹی سی بات کا بھی ایشو بن جاتا ہے، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ تم ایسا کرو، آفس کی سیکیورٹی بڑھا دو، جتنی بھی اہم فائلز ہیں اور جو پروجیکٹس ہمارے انڈر ہیں سب کی فائلز بینک میں رکھوا دو، خود بھی احتیاط برتو، بغیر سیکیورٹی کے ہرگز باہر مت نکلنا۔ ان دنوں میں مخالفین سب سے زیادہ بزنس اور فیملی کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ آفس میں کیش بالکل نہ رکھنا، کچھ بینک میں جمع کرواؤ، باقی سارا گھر میں رکھو۔ تنازعات بڑھ چکے، کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے ڈیڈی، بالکل۔ تم مینیجر سے کہو آج ہی ساری فائل اکٹھی کرے، صرف سافٹ کا بیس اپنے پاس رکھو، میں ایک دو کام نپٹا لوں پھر لگاتا ہوں چکر۔ کسی بھی پارٹی کے بندے کو آفس میں گھسنے نہیں دینا۔ اربوں کی مالیت کا سامان ہے وہاں، آج کل کے لوگ بہت اونچی حرکتوں پہ اتر آتے ہیں، سو بھی کیئر، ٹھیک ہے؟ پھر میں ابھی نکلتا ہوں، آپ کے آنے تک سب کچھ کلیکٹ کر لوں گا۔ ہاں ضرور، میں بھی 12 بجے تک آتا ہوں، تب تک سب کچھ ہینڈل کرو۔ وسطار ہلاتا ہوا کی چین اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ان الیکشنز کی وجہ سے تو میری سوشل لائف بالکل ختم ہو گئی، جلدی سے ہو جائے تو جان چھٹے، گھر میں رہ کر بور ہو گئی ہوں۔ طلال کی ہدایت کی وجہ سے سارا بھی بغیر ضرورت باہر نہیں نکل رہی تھی۔ بس کچھ تو دن رہ گئے، پھر سب نارمل ہو جائے گا۔ اب لوگوں پہ کوئی آنچ بھی آئے میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں احتیاط برتتی ہوں۔ سارب نے تو غلطی کا لی پاکستان آ کے سارا دن گھر میں بور ہوتا رہتا ہے۔ ہاں بس کچھ دنوں تک سارب کی سیٹ بھی کنفرم کرواتا ہوں، اس کی بھی اسٹڈی کا خرچ ہوگا۔ ویسے دائم کو آفس بھیجنے کا خیال بہت زبردست ہے، اسے آفس میں دلچسپی لیتے دیکھ اب میں بھی پرسکون ہو گیا ہوں۔ وہ لا ابالی ضرور مگر غیر ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں تو آفس اور گھر کے درمیان گن چکر بنا ہوا ہے، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ اچھا ہے اس کا یہی شیڈول ہے۔ سارا نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کچھ دیر تک وہ ان کے ساتھ گھریلو معاملات ہی ڈسکس کرتی رہی۔ چلیے آج تھوڑا سا فری ہوں، ایک بار اپارٹمنٹ کا جائزہ لے لوں، پھر آفس بھی جانا ہے، کل سے تو برڈن اور زیادہ ہو جائے گا۔ آج ہی سارے کام ختم کرتا ہوں۔ طلال تیار ہونے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ شام تک اماں کا ہوش آ چکا تھا مگر ان کے لبوں پہ قفل لگ گیا، وہ خاموشی سے ہر ایک کی صورت دیکھ رہی تھی۔ آج یا تو عدن گھر آ جائے گی یا پھر میر عالم کے گھر کے کسی بندے کو صبح کا سورج نصیب نہیں ہوگا۔ عبداللہ نے میگزین گولیوں سے فل کر کے جیب میں رکھا، آنکھیں سر انگارہ ہو رہی تھی۔ مجھے ڈوکیے گا مت بابا، اپنی عزت سے بڑھ کر مجھے کچھ بھی عزیز نہیں، جان بھی نہیں۔ نواب عالم بالکل ساکت ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے بھتیجا اتنی کمینگی پر اتر آئے گا۔ رک جاؤ عبداللہ۔ وہ 2 قدم ہی بڑھا تھا کہ اماں کی آواز پہ اس نے ساتھی سے آنکھیں بند کر لی۔ جوش کی وجہ ہوش سے کام لو میری بچی، اس کے پاس ہے۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں بھائی، ہمیں جذبات کے بجائے عقل سے کام لینا چاہیے۔ پھر کیا کروں میں، تم بتاؤ مجھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری بہن اس کمینے حبیث انسان کے پاس ہے، میں کچھ نہیں کر پا رہا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ خیال جینے نہیں دے رہا کہ میری بہن اتنی دنوں سے اس کے پاس ہے، میرا دل کر ہے میں خود کو گولی مار لوں۔ وہ آنسو چھپانے کو سر جھکا گیا۔ اماں آہستہ آہستہ چلتی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ مرد رویا نہیں کرتے عبداللہ، اپنی بیٹی کو میں نے اللہ کے امان میں دے دیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جہانگیر اتنی ذلیل حرکت کرے گا کہ اپنے خاندان کی عزت کا پاس بھی نہیں رکھے گا۔ اگر وہ اس حد تک جا سکتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم مجھے اس کے گھر لے چلو، میں ایک ایک بندے کی منت کروں گی، پروین کے بھی پونپا کر لوں گی، انہیں جو چاہیے ہوگا ہم انہیں وہ سب دے دیں گے، بس مجھے میری عدن چاہیے، اسے کہیں سے لے آؤ عبداللہ۔ میں اس گھر کے ایک ایک فرد کے آگے ہاتھ جوڑ لوں گی، وہ جو کہیں گے میں مانوں گی، بس کہیں سے میری بچی لا دو، میں مر جاؤں گی، اس کے بغیر مر جاؤں گی میں۔ اپنی روب در ماں کو اس حالت میں دیکھ عبداللہ اور حیدر دونوں کی آنکھیں برس پڑی۔ نہیں اماں، آپ کے بیٹے زندہ ہے، میں ان گھٹیا لوگوں کے آگے آپ کو جھکنے نہیں دوں گا۔
ادن کو میں واپس لا کر رہوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ نہیں، تم جہانگیر کو کچھ نہیں کہو گے، وہ ہمارے لیے، وہ ہماری کی خبر ہے، میری بچی سے لے کر تم بس مجھے اس کے گھر لے چلو۔ عبداللہ میر عالم کو فون کر اسے کہو مجھ سے آ کر ملے ابھی اور اسی وقت۔ بابا نے ٹھنڈے لہجے میں عبداللہ سے کہا۔ اس نے فوراً بعد کے حکم کی تعمیل کی۔ نواب عالم اٹھ کر مردانے کی طرف چلے گئے۔ آج پہلی بار انہیں میر عالم کا بے چینی سے انتظار تھا۔ السلام علیکم بھائی جان، خیریت تو ہے نا؟ عبداللہ کا فون آیا۔ میں فوراً اٹھ کر چلایا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آج سے پہلے کبھی نواب عالم کا بلاوا نہیں گیا تھا، سو اسی لیے میر عالم حیران تھے۔ نواب عالم نے تولتی نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ کیا بات ہے بھائی جان، ادن کہاں ہے؟ ادن گھر پہ ہی ہوگی، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میر عالم کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بچے نہیں ہو تم جو میری بات نہیں سمجھ رہے؟ مجھے لگتا تھا تم سدھر چکے ہوگے، مگر نہیں، سام ہمیشہ سام ہی رہتا۔ اپنے بیٹے سے کہو شام سے پہلے میری بیٹی کو واپس پہنچ جاتا، ورنہ تمہارا بیٹا صبح کا سورج نہیں دیکھے گا۔ یہ کیا کہہ رہے آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے سامنے زیادہ بولے بننے کی ضرورت نہیں، میرا یقین کریں، مجھے کچھ علم نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہاں ہے ادن؟ انہیں پہلی بار لگا تھا میر عالم سچ بول رہا ہے، حالانکہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، پھر بھی سن لو، میری بیٹی ایک ماہ سے گھر سے غائب ہے۔ اور آج جہانگیر آیا تھا میرے پاس یہ اطلاع دینے کہ ادن کو اس نے اغوا کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کمینگی تم لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بڑی، مگر تمہاری اولاد تم سے 4 ہاتھ آگے ہوگی، اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میر عالم صدمے سے گنگ ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہانگیر اتنا نہیں گر سکتا۔ وہ یہی دو فکریں دہراتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔